فرما مقدس علماء کرام، شورى ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ موسم بھی خوشگوار ہے، اچھا ہے۔ اگر گرمی ہوتی تب بھی نہیں بیٹھا جاتا، مگر اچھی شاندار ہوا چل رہی ہے، پھوار بھی برس رہی ہے۔ باقی اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو راضی کرنے کا، ہمارا کام ہے اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے محفل سجانا۔ اب باقی آگے اللہ بہتر جانے۔ شاکار ترنم شاعر سلام مداح خیر الانام اعظم اقبال صاحب بڑی جلدی میں پڑھیں میری وجہ سے، موسم کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہ ٹھہر کے اور اچھے سے پڑھتے ہیں تو ابھی 1 گھنٹہ اور پڑھتے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، جو مجھے بھی پسند ہیں، اور اب سے نہیں بچپن سے ہی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں، کوئی پتہ نہیں پیارو ان لوگوں میں کون ایسا ہو یا آپ میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ آپ کی بستی سے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 3-4 بچے، 3 بچوں نے قدم آگے بڑھایا، ایسے ہی اکٹھے ہوئے چلو جلسہ کرتے ہیں، ورنہ اس عمر کے بچے اکثر ڈیجو پہ ناچا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس عمر کے بچے اکثر راستوں میں گالیاں بکتے ہیں، مگر ان بچوں نے آج یہ قدم اٹھایا اور اچھے اچھے شاعروں کو لا کر کے مجھ سے بھی بات کی، میں ان کے میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور ہمارے آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، سید نزاکت میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور قابل تکریم لائق صد احترام ہمدرد قوم و ملت قاری ناظر القادری صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی میں خطیب بے مثال حضرت علامہ و مولانا مفتی جعفر صاحب قبلہ کسی وجہ سے تشریف لے گئے ہیں وہ، اور مشفق و مہربان، خلوص اور محبت کا پہاڑ، حافظ و قاری اور حکیم بھی ہیں، ان کی سرپرستی ان بچوں پر رہی، اور سارے علماء جتنے بھی یہاں پر ہیں، ائمہ حضرات، ہمارے سابق امام صاحب قبلہ، اور سب نے بچوں کی سرپرستی فرمائی، اور اب بچے یہاں تک بڑے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو اگر چوری کرتا ہے تو اس کے باپ کی گردن جھک جاتی ہے، ماں کی گردن جھک جاتی ہے، اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کا اسٹیجوں سے مولانا لوگ، عالم لوگ، شاعر لوگ نام پکارتے ہیں،
تو اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. وہ یہ سوچتا ہوگا کاش ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی بچے ہوتے. جب یہ اعظم اقبال صاحب آئے تھے میرے پاس، چھوٹے سے تھے، تو ان کے دادا ساتھ میں آتے تھے. والد صاحب نہیں، داداؤں کو کتنا پیار ہوتا ہے. اور یہ ویسے ہی قدر بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. اور ناظم صاحب کا بھی جواب نہیں ہے. کھانا کم کھاتے ہیں، اشعار زیادہ کھاتے ہیں. بہت اشعار ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ ایک شعر ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. یہ سید صاحب کا تحفہ ہے، ضرور رکھوں گا. سبحان اللہ. اور تم لوگ یار بڑے خوش قسمت ہو، نماز پڑھتے ہو تو آل رسول کے پیچھے پڑھتے ہو. سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں. جب تک تکبیر، یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں. درود پڑھتے ہو نا نماز میں، جب تک سیدوں پہ درود نہیں پڑھو آپ کی نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قاری ناظر القادری صاحب کو بڑی محنتیں آپ کی، بچوں نے مجھے سب بتا دیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو اب بتاؤ، ایسے بچے اگر کچھ بچے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، 10 لوگ ایسے آتے ہیں کہ سید صاحب کوئی تعویذ ایسا دے دو، ہمارا بچہ شراب پینے لگا، ہمارا بچہ جوا کھیلنے لگا، ہمارا بچہ دوسرے کی بہن بیٹی غلط راستے پر پہنچ گیا. آپ سمجھ گئے ہو میرا اشارہ. ہمارا بچہ یہ اور وہ. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے نام چرچوں میں آتے. صرف یہ 3 بچوں نے قدم اٹھایا آج، اور اللہ کے فضل سے جنگل میں منگل بنا دیا. تو یہ بارش اگر ہمیں اور بھی بھگو دے گی تب بھی ہمیں فکر نہیں ہے، سمجھے. تب بھی آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اللہ سلامت. یہ ہمارے بزرگ ہیں. کیوں ہیں؟ ان بچوں کی محبت پر. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ ضرور ان کی ہمت بڑھانا. سبحان اللہ. آگے سے ان کا ضرور تم لوگ ساتھ دینا، تم لوگ ضرور ساتھ دینا آگے سے. اور جو بچے ہیں وہ بھی جڑ جاؤ بیٹا. اچھے کام میں جڑو گے ایک دن تمہارا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. اچھے کام میں جڑو گے. اور اگر برے کام میں تو دنیا جڑتی ہے، لیکن تمہیں یہ قدم آگے بڑھانا پڑے گا. میں سید صاحب بس 1-2 منٹ اور رک جائیں. میں ان بچوں کے چاہتا ہوں کہ سروں پر امامہ سجایا جائے. سید آل رسول حضور الشاہ سید نزاکت میاں اور حضرت اللہ مولانا عابد القاری ناظر القادری صاحب، ہمارے امام صاحب قبلہ حکیم جی، اور شاعر صاحب ناظم صاحب. بیٹا وہ کہاں ہے؟ ذرا لئیو امام اللہ. اور 3 بچے ہیں. ایک کا نام محمد عیان ہے. محمد عیان آ جاؤ. اور دوسرے بچے کا نام ہے محمد آصف. سبحان اللہ. محمد آصف آؤ ادھر. کہاں بیٹا؟ محمد آؤ حضرت آ جاؤ. محمد آصف. تیسرے بچے محمد شاکر. تیسرے بچے کا نام. یہ اس لیے باندھ رہا ہوں سید صاحب کے ہاتھ سے بنے گی، علماء کے ہاتھ سے بنے گی انشاءاللہ. یہ حشر کے میدان میں گواہی دیں گے، اپنے نانا کے سامنے کہیں گے کہ آقا نانا آپ کی محفل کے لیے انہوں نے رات اور دن جاگ کر کے جو وقت کاٹا اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ پریشان مت ہو، میری تقریر ہوگی اس کے بعد ہی انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے. اور اگر نہیں بھی ہوگی، بارش تیز آ جائے گی تب بھی ہم خوش ہیں. نہیں ہٹے گا نہ جانے کتنے لوگوں کا اس بارش سے بھلا ہوتا ہے. انشاءاللہ. آج ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. آؤ. یہ قاری علی حسن صاحب قبلہ بہت پیارا پڑھتے ہیں. آپ بھی سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ. قاری صاحب حکیم جی آ جاؤ. سمجھے ماشاءاللہ. اور قاری نبی احمد صاحب. سبحان اللہ. اچھا محمد شاکر صاحب قبلہ آ جائیے ماشاءاللہ. ہمارے بالکل ہاں وہیں سے دعا فرما دیں گے آپ. ٹھیک ہے.
ہاں بس ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین ماشاءاللہ اگر سید صاحب کو 10-12 پگڑی باندھنے کے لیے دے دیں تو پوری رات کافی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں عمر کا تقاضا ہے کہ کشتی تھوڑی لڑوا رہی ہوں میں عمر کا تقاضا کشتی میں دیکھا جاتا ہے پگڑی باندھنے میں تو تجربہ چاہیے ماشاءاللہ یہ میرے عزیز ہیں تو اس وجہ سے میرے بزرگ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آمین آمین اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی ارشاد ارشاد کچھ بولوں جی اللہ ضرور تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آمین آمین ہمارے یہ بھائی رومال والے ماشاءاللہ بہت پیارا نعرہ لگا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اور اللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اچھا تو ریڈی ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت جی ارشاد آواز کو ہے نہ دیکھیں جی دشت بلا کو عرش کا سبحان اللہ سبحان اللہ بنا ماشاءاللہ سبحان اللہ وہی واہ سبحان اللہ بولو یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسے کے بچے جا رہے ہیں جیسے یہ بھیگ جائیں گے تو گل جائیں گے جائیے مت اب تو مزہ آیا بیٹھیے 10-15 منٹ اور لیجیے ذرا انہیں صبح کو پڑھنا بھی ہے کوئی بات نہیں جانے دو جی چلے جا بیٹا پڑھنا بھی ہے صبح کو دشت بلا کو عرش کا سبحان زینہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو یا حسین سبحان اللہ یا حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ سبحان اللہ چلو آج میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہی کچھ بولوں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں اس کی 5 تاریخ کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے امام حسین پاک 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں امام حسین پاک کے بڑے بھائی کا نام حضرت امام حسن دوسرے کا نام امام حسین تیسرے کا نام امام محسن تھا امام حسین پاک کی 3 بہنیں ایک بہن کا نام حضرت رقیہ تھا ایک بہن کا نام حضرت ام کلثوم تھا اور ایک بہن کا نام سیدہ زینب تھا آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان کا نام مولا کائنات حضرت علی تھا سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی الگ الگ وقتوں میں 8 بیویاں اور بھی تھی سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے حضرت علی کی کل بیویاں 9 تھی ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں ہوئی 15 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئی امام حسین پاک جب دنیا پر تشریف لائے
تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان میں بھی شہرا ہو گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق 40,000 فرشتے حسین پاک کی پیدائش کے موقع پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، اور ایک روایت کے مطابق 4,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میرے نبی نے حسین پاک کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، دہنے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑی، اور ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ امام حسین پاک جب دنیا پر تشریف لائے تو ساتھ ہی میں یہ بھی شہرت ہو گئی کہ یہ وہ بچہ ہے جو کربلا کی سرزمین پر دین اور اسلام کو زندہ کرنے کی خاطر شہید ہوگا۔ یہ خبر اڑ چکی تھی، اور میرے نبی نے مٹی بھی عطا فرما دی تھی کہ یہ لال ہو جائے گا۔ مگر اب سنو ایک اعتراض جو پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھر اس کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ حسین پاک کربلا شریف میں گئے، یہ بات سچ ہے، 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، حسین پاک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پائے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے۔ حسین پاک کے بچے حسین پاک کے سامنے شہید ہوئے۔ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر وہ تو ہاتھ میں شہید ہوا، بھانجے اول محمد بھی شہید ہوئے، حضرت عباس کے بازو بھی کٹے وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین پاک اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو ان ظالموں سے نہیں بچا پائے، سامنے شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کے حلقوں پر چھری چلائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی لاش، گھوڑوں کی ٹاپے سے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو ٹاپے سے رون دیا جاتا ہے، مگر حسین پاک نہیں بچا پائے۔ تو جو حسین کربلا کے میدان میں اپنے سگے بچوں کو نہ بچا پائے، سگے بھانجوں کو نہ بچا پائے، سگے بھتیجوں کو نہ بچا پائے، اپنے بھائیوں کو نہ بچا پائے، تو 1400 سال کے بعد اگر ہم حسین پاک کا نام لے، حسین پاک کا نام لے کر کے مدد مانگے، حسین پاک کا نام لے کر کے ہم اپنے لیے مدد چاہے، تو جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے تو ہماری مدد کہاں سے کریں گے؟ 1400 سال کے بعد حسین پاک ہماری مدد کیسے کریں گے؟ اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے تو ہمیں کہاں سے بچا پائیں گے؟ اگر تم سے یہ سوال کسی نے کر دیا تو بولو تمہارے پاس کوئی جواب ہے، بولو تمہارے پاس کوئی جواب ہے، تو تمہارے پاس جواب نہیں ہے، مگر نوجوانوں جواب میں بتا کر کے جاتا ہوں، اگر اجازت ہو تو جواب بتا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اگر تم سے کوئی یہ کہہ دے حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، ان کو ظالموں سے نہیں بچا پائے، تو ہمیں کیا بچا پائیں گے؟ تو سنو اس کا جواب میں تمہیں دے دوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے اب کھیلنے کودنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب بھاگنے دوڑنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ساری قوموں کے بچے اسٹڈی کرتے ہیں، ساری قوموں کے بچے پڑھتے ہیں، مگر ہماری قوم کے بچے خالی کھیلتے ہیں کودتے ہیں، ہماری قوم کے بچے خالی وقت گزارتے ہیں۔ اب تمہیں پڑھنا ہوگا، یہ 3 بچوں نے قدم اٹھایا ہے تو یہاں سے سبق لے کر کے جاؤ
اگر کوئی سوال کر دے حسین پاک کے بچے نہیں بچ پائے اور حسین پاک نہیں مدد کر پائے تو پھر ہم کہاں سے، ہماری کہاں سے مدد ہوگی؟ تو سنو انہیں جواب یہ دینا ہوگا، میں جواب دیے دیتا ہوں۔ حسین پاک کربلا شریف جو گئے تھے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین پاک کربلا شریف جو گئے تھے اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین پاک جو کربلا شریف گئے تھے اپنے بچوں کو شہادت سے بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اس لیے جب حسین پیدا ہوئے تھے تو حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ گئے تھے اور یہ کہا تھا یہ آپ کا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا آپ کا دین لڑکھڑاتا ہوگا، آپ کا اسلام لڑکھڑاتا ہوگا۔ جب دین اور اسلام لڑکھڑاتا ہوگا تو آپ کا بیٹا کربلا میں جا کر کے اپنے بچوں کو لے جا کر کے کربلا کی جڑوں میں اپنے بچوں کے خون کو لگائے گا کہ اسلام زندہ ہوگا، کہ اسلام ترے تازہ ہوگا۔ آپ کی کیا مرضی ہے ذرا بتائیں کہ میرے نانا نے کہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسین ہے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو نہیں بچائے گا بلکہ اپنے نانا کے دین کو بچائے گا، اپنے نانا کے اسلام کو بچائے گا۔ اے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں حسین پاک مدد نہیں کر پائے، میرا حسین کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں بلکہ بچوں کو لے کر کے دین کی مدد کرنے گیا تھا، اسلام کی مدد کرنے گیا تھا۔ کربلا میں جو حسین پاک گئے تھے اس لیے نہیں گئے تھے کہ اپنے بچوں کو پانی پلایا جائے بلکہ اس لیے گئے تھے بچے بھوکے پیاسے رہے اور نانا کے دین کو بچا لیا جائے۔ ورنہ میرا ایمان یہ کہتا ہے اگر وہ لوگ لڑنے پر آ جائے، وہ سید زادے تھے، اگر وہ پاور دکھانے پر آ جائے تو ایک پاؤں اگر کربلا کی زمین میں مار دے تو کربلا پھٹ جاتی، سارے لوگ بس جاتے، مگر وہاں پر بچوں کو نہیں بچانا تھا بلکہ نانا کے دین کو بچانا۔ اب پتہ چلا، اب جواب دے لو گے، اب جواب دے لو گے۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہنا نادانوں، کربلا میں میرے حسین تو گئی اس لیے تھے تاکہ ان کے بچے بھوکے پیاسے رہے اور اسلام کو زندہ کرے۔ کوئی لڑنے جاتا تو کیا 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا؟ نہیں۔ کوئی لڑنے جاتا 7 سال کی بیٹی کو لے کے جاتا، کوئی لڑنے جاتا تو اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا۔ بڑی بڑی تلوار چلانے والے صحابہ تھے، مگر نہیں، اس لیے کہ نانا نے وعدہ کر لیا تھا حسین جب دین اور اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، دین اور اسلام نیچے آتا ہوگا، اس وقت میں کربلا میں جا کر کے دین اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہوگا۔ تو حسین نے وہی کیا تھا۔ اب ان لوگوں کو جواب مل گیا جو یہ کہتے حسین پاک مدد نہیں کر پائے، حسین پاک اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے۔ ارے اگر سیدوں کا پاور دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں، حسین پاک کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، 13 یا 14 پیڑھی کے بعد ایک بیٹے کا نام غریب نواز آتا ہے، ایک بیٹے کا نام غریب نواز آتا ہے۔ یہ حسین پاک کی 13ویں یا 14ویں پیڑھی میں بیٹے ہیں۔ ان پہ بھی یہاں پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا تھا۔ بولو اجمیر کی سرزمین پہ پانی بند کرا تھا یا نہیں کرا تھا؟ غریب نواز پہ پانی بند کر دیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا حضور پانی بند کر دیا گیا، تو غریب نواز نے کہا گھبراؤ مت، جنگ بدر میں ہم پہ پانی بند کیا تھا، کربلا میں ہم پہ پانی بند کیا تھا، آج اجمیر میں ہم پہ پانی بند کر دیا ہے، مگر آج حسین کا بیٹا پانی کھول کے دکھائے گا۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو یہ سیدوں کا پاور دیکھو، حسین پاک کے بیٹے کا پاور دیکھو۔ غریب نواز نے کہا او بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ادھر آؤ، وہ پیالہ لیا اور پیالہ لے کر کے وہ خادم کو دے دیا۔ یہ بھی ذرا پاور دیکھو، خود نہیں گئے بلکہ خادم کو بھیجا ہے، خادم کو بھیجا
بھیجا ہے وہ خود نہیں گئے، کہا جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں چلے جاؤ، جب تمہیں روک دیا جائے تو وہیں پہ کھڑے ہو کر کے کہہ دینا اے انا ساغر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ تو یہ جا رہے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سپاہیوں نے روک دیا، جیسے ہی سپاہیوں نے روکا جب وہاں پہ رک جاتے ہیں تو یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کہا، یہ غریب نواز نہیں ہے بلکہ غریب نواز کی جوتی سیدھی کرنے والے خواجہ قطب الدین ہے، یہ غریب نواز نہیں ہے غریب نواز کا جھوٹا کھانے والے ہیں، یہ غریب نواز نہیں ہے غریب نواز کے سامنے دو زانو بیٹھ کر کے پڑھنے والے ہیں، غریب نواز نے بھیجا، کہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ، جہاں پر روک دیا گیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب پیالہ دکھایا اور کہا نا ساغر کے پانی آ جاؤ تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے، جب اتنا کہا تو مجھے بتاؤ وہ پانی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ ارے حسین پاک کے بیٹے 14ویں بیوی میں بیٹے، جب بیٹے کا جواب یہ ہے تو کربلا میں تو حسین پاک خود تھے، کربلا میں حسین کی بیٹی تھی، کربلا میں سگے بیٹے تھے، کربلا میں سگے بھانجے تھے، کربلا میں سگے بھتیجے تھے، جب یہاں پہ غریب نواز پانی بلا سکتے ہیں تو کربلا میں بھی پانی بلا سکتے تھے، لیکن کربلا میں پانی نہیں بلانا تھا، پیاسے رہ کر کے دین اور اسلام کو بچانا تھا، اور اجمیر میں پانی بلا کر کے دین اور اسلام کو پھیلانا تھا۔ خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، گوشت کا دامن، یا علی یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلی حضرت، دیکھو میرے نبی کی شان، اسلام اسلام۔ اب مجھے بتاؤ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے آپ؟ ایک سوال یاد ہو گیا، حسین پاک کے اندر اتنا پاور تھا اور ہے اور رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو کربلا میں مقصد ہی کچھ اور تھا جانے، جی جی، کربلا میں جانے کا مطلب ہی کچھ اور تھا، وہاں تو نانا کے وعدے کو وفا کرنا تھا، ورنہ میرا ایمان یہ کہتا ہے نا پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف اور میرے حسین کے گھرانے کا بچہ ایک طرف، وہ سارے یزیدی اپنی تلواریں اٹھاتے، برچھے اٹھاتے، نیزے اٹھاتے، مگر حسین پاک کے گھرانے کا بچہ اپنے ہاتھ اٹھاتا اور اٹھا کر کے کہتا مولا مولا تجھے میرے نانا کا واسطہ آسمان ٹپکا دے، تجھے میرے نانا کا واسطہ زمین پھاڑ دے، خدا کی قسم ہاتھ نیچے نہیں آتے آسمان گر جاتا۔ یہ ان میں پاور۔ اب ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھو، سبحان اللہ۔ یہ سوال سمجھ میں آیا، اب دوسری بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حسین پاک کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ جی جی، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا اللہ حسین پاک 10 محرم کو جمعے کے دن 61 ہجری میں کربلا شریف میں شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے حسین پاک، مگر پیارو 10 محرم کو شہید ہوئے۔ ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا 10 محرم کو؟ ان ظالموں کی ذرا دیکھو، انہوں نے سیدزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی۔ ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو، وہ سیدزادے جن سے محبت کرنے کے بارے میں قرآن کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر ان ظالموں نے کسی نے گریبان پکڑا، کسی نے ہاتھ پکڑا، پاؤں پکڑے، باہر ڈال دیا تھا۔ وہ سیدزادیاں جن کی پاکی کے لیے قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان ظالموں نے ہتھ کڑیاں پہنا دی تھی، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب سیدہ سکینہ ایک مرتبہ حضرت عباس، اب ذرا سنو یہ بات، کلیجہ تھام کے سننا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے طرف نیزہ لے کر کے چکر لگا رہے تھے، یعنی پہرہ دے
دے رہے تھے، کربلا میں پہرا دے رہے تھے، لیکن بچیوں کے رونے کی آواز آ گئی، سسکنے کی آواز آ گئی، بلکنے کی آواز آ گئی۔ جیسے ہی آواز آئی، وہ آواز کائی کی تھی، العطش العطش کی آواز تھی، العطش العطش کے نعرے لگ رہے تھے۔ مطلب یہ تھا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، جن کے نانا کا دنیا صدقہ کھاتی ہے، آج ان کی بچیاں پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اب جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت سکینہ پیالہ لے کر کے حضرت عباس کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، چچا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جائے، چچا جان پیاس بہت لگ رہی ہے، چچا جان پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے جب بھتیجی کو دیکھا تو رکا نہیں گیا، حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے بغل میں اپنے کاندھے میں لٹکایا اور لٹکانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف کو چلتے ہیں۔ حضرت عباس نے جب گھوڑے کی لگام کھینچی ہے، اللہ اللہ لگام جب کھینچتے ہیں، حضرت عباس کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، حضرت امام حسین آ جاتے ہیں۔ امام حسین نے گھوڑے کو آگے سے پکڑ لیا، کہا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس کی گردن چھکی ہوئی ہے، کہا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم تو میرے علم بردار ہو، تم تو یہ خیمے کے رکھوانے ہو، تم تو خیمے کی نگرانی کرنے والے ہو، اب کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کہا بھائی مجھے مت روکو، آج مجھے اپنی سکینہ کی سسکیاں یاد آ رہی ہے، بھائی مجھے مت روکو، آج میں سکینہ کی خاطر نہیں رک سکتا ہوں، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھے جانے دو۔ مگر حضرت سکینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت عباس سے امام حسین نے کہا عباس نہ جاؤ، عباس مت جاؤ، ورنہ خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور چومنے کے بعد کہنے لگے بھائی میرا دل سکینہ کی پیاس نے پھاڑ دیا ہے، بھائی میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر سکینہ کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دیکھ رہی تھی کہ میرے چچا پانی لے کر کے آئیں گے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا حضرت عباس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے دل پہ محبت غالب آ چکی ہے۔ امام حسین ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں، حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سکینہ سے کہتے ہیں میری سکینہ، پیچھے کو اشارہ کر کے کہتے پریشان مت ہونا، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب مجھے بتاؤ اگر تمہارے یا کسی بچے کی طبیعت خراب ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو کتنے پریشان ہو جاتے ہو، دکانیں بند کر دیتے ہو، کاروبار بند کر دیتے ہو، روپیہ پیسہ لگاتے ہو، ادھر سے ادھر بھوکا کرتے ہو، کھانے کا تمہیں دھیان نہیں رہتا، پینے کا تمہیں دھیان نہیں رہتا۔ ادھر ذرا دیکھو حضرت عباس جن کے نانا کے صدقے میں ہم پانی پیتے ہیں، جن کے نانا کے صدقے میں ہم ٹکڑے کھاتے ہیں، آج ان کے بچے پہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس نے گھوڑا دبایا اور دبانے کے بعد پہنچ جاتے ہیں، نہر فرات پر پہنچے، انہوں نے مشکیزہ بھر لیا اور وہ مشک بھرنے کے بعد کاندھے میں لٹکانے والے تھے، اتنے میں انہوں نے اپنے چلو میں پانی لیا کہ چلو پانی پی لیا جائے، مگر جیسے ہی چلو میں پانی بھر کے ہاتھوں میں اٹھایا حضرت سکینہ یاد آ جاتی ہے، سکینہ یاد آ جاتی ہے، ام رباب یاد آ جاتی ہے، شہر بانو یاد آ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں جو پیاس میں تڑپتے تڑپتے شہید ہو گئے، وہ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے پانی ڈال دیا، کہا پہلے اپنی بھتیجے کو پلانا ہے، بعد میں پانی پینا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کی رسی ڈھیلی کر دی کہ لے تو پانی پی لے، کیونکہ ان کے جانوروں نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا، مگر کتنے بڑے وفادار تھے، کتنے بڑے وفادار، وہ جانور تھے، رسی ڈھیلی کر دی مگر حضرت عباس کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا اور بو کر کے کہہ دیا نہیں جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں تو ہم بھی پیاسے رہیں گے۔ ارے تم حسین کے غلام ہو، آخر اپنا طریقہ دیکھ لو، یہ تمہارا کیا طریقہ ہے؟ اگر حسین پاک کے جلوس کا نمبر آتا ہے تو تم کسی کی لائٹیں پھوڑ دیتے ہو، تم کسی کے پیڑ کاٹ دیتے ہو، تم کسی کے تار کاٹ دیتے ہو، تم لوگوں کے گھر میں گوبر بنا کے پھینکتے ہو، تم کسی پہ پریشانی ڈالتے ہو۔ جو
حسین پاک کا غلام ہوتا وہ یہ نہیں کرتا، وہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے. ارے کھچڑا پکاؤ، حلیم پکاؤ، بریانی پکاؤ، شربت اڑاؤ، شربت کا لنگر لگاؤ، سبیل لگاؤ، حسین پاک کے نام پہ لنگر جاری کرو، غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ. دنیا بھر کو پتا چل جائے جب غلام اتنے سخی ہے تو پھر امام کتنا سخی ہے. اب ذرا سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی اللہ اللہ پہنچ جاتے ہیں، مگر گھوڑے کی جب رسی ڈھیل کی ہے، گھوڑے نے پانی نہیں پیا. کتنا وفادار جانور تھا. نوجوانوں ذرا بچوں، یہ تاریخ تمہیں سنا رہا ہوں. اگر میں چاہوں تمہیں تو ہنسا ہنسا کر کے، تمہیں کدا کدا کر کے نوٹ بھی اکٹھے کر سکتا ہوں، تمہیں جانے بھی نہیں دے سکتا، مگر چاہتا یہ ہوں کہ آج تمہیں کربلا کی کچھ تاریخ بتا دوں، حقیقت سے تمہارے سامنے پردہ اٹھ جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کی رسی ڈھیلی کر دی، مگر گھوڑے نے پانی سے انکار کر دیا. جب تک تمہارے بچے پانی نہیں پیئیں گے، ہم بھی تو جانور ہیں مگر وفادار ہیں. اللہ اللہ، حسین پاک کے بھائی حضرت عباس نے وہ مشق اپنے کاندھے میں لٹکا لی اور لٹکانے کے بعد گھوڑوں پہ سوار ہوئے. گھوڑا چلتا ہے، خیمے کی طرف کو چلا. ادھر کربلا میں ہنگامہ ہو گیا. ارے یہ عباس ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا، یہ عباس ہے، عباس، ان کو گھیر لو ورنہ ایک بھی نہیں بچے گا یزیدی. ان کے خیمے میں پانی نہیں جانا چاہیے، ان کو گھیر لیا جائے. حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. عباس کہتے ہیں ظالموں تم جانتے ہو، ارے تم ایک طرف دعویٰ کرتے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک طرف دعویٰ کرتے ہو نبی کو ہم مانتے ہیں، ارے تم جانتے ہو یہ پانی کن کے لیے جا رہا؟ نبی کی اولاد کے لیے پانی جا رہا ہے. ان کے حلق سوکھ چکے ہیں مگر ان ظالموں کو رحم نہیں آیا، انہوں نے تلوار بازی کر دی. حضرت عباس سامنے سے دفاع کر رہے ہیں مگر ایک ظالم پیچھے سے آتا ہے. جیسے اس نے وار کیا، حضرت عباس کے موڑھے پہ پیچھے سے وار کیا، حضرت عباس کا موڑھا کٹ جاتا ہے. اللہ اللہ، جیسے ہی موڑھا کٹا، حضرت عباس نے وہ نیزہ وہی جو تھا پکڑ کے مشکیزہ مشک پکڑنے کے بعد دوسرے ہاتھ میں لٹکا لی اور گھوڑے کی رسی اپنے منہ میں دبا لی. اللہ اللہ، اگر رسی چھوڑ دی جاتی تو گھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا، مگر رسی منہ سے دبائے ہوئے ہیں. حضرت عباس دوسرے بازو میں مشک لٹکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ سکینہ، تمہارا چچا پانی لینے آیا ہے، تمہارا چچا ضرور پانی لے کر کے آئے گا. او میرے نوجوانوں، کھیلنے والوں، آج ذرا دیکھو ان سیدزادوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، کیسے کیسے ہم تک اسلام پہنچا ہے، کیسے ہم تک اسلام پہنچا ہے. اللہ اللہ، حضرت عباس کی طرف کو حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے، میرے چچا جلدی آ جاؤ، پانی لے کر کے آ جاؤ. مگر حضرت عباس کا ایک بازو کٹ چکا ہے. ایک ظالم نے پھر پیچھے سے آ کر کے دوبارہ جب پیچھے سے وار کیا ہے، حضرت عباس کا وہ سا بازو بھی کٹ جاتا ہے. جیسے ہی بازو کٹا، حضرت عباس نے وہ مشکیزہ منہ میں دبا لیا اور منہ میں دبا کر کے چل رہے، کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، حضرت عباس ہے. اللہ اللہ، منہ میں دبا لیا مگر اب بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا. انہوں نے دور سے تیر برسا دیے. جیسے ہی تیر چلایا تو مشک پہ ایک تیر لگتا ہے، وہ پھٹتا ہے، سارا پانی نکل جاتا ہے. حضرت عباس کو شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں. سیدہ زینب دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے بھیا حسین، بھیا حسین، آپ کے علم بردار عباس کو شہید کر دیا گیا. اللہ جب سنا ہے تو حسین پاک نے ذوالفقار اٹھائی، اپنے ابا کی تلوار اٹھائی، حیدر کرار کی تلوار اٹھائی، حضرت علی کی ذوالفقار اٹھائی اور نعرہ لگا کر کے میدان میں آ گئے. سارے یزیدی ایک طرف ہٹ گئے اور آ کر کے اپنے بھائی کو اٹھایا، کہا بھائی عباس، میں نے کہا تھا مگر آج تمہاری شہادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اپنے بھائی کے بازو، اپنے بھائی کے لاش مبارک اٹھانے والے کا نام حسین پاک ہے. ارے تمہیں کیا پتا حسین پاک نے کتنا برداشت کیا ہے. اللہ اللہ، ذرا دیکھو حسین پاک اب جب خیمے میں آتے ہیں، جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں جانا چاہتی ہو تو اجازت
इजाजत है, मगर बीबियों ने कहा नहीं हुसैन, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। हुसैन ने कहा ओ बहन ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब के पास आते हैं, कहते बहन अब आपका भाई हुसैन जा रहा है, करबला में जा रहा है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन रो क्यों रही हो? कहा इसलिए मुझे अपनी माँ फातिमा याद आ जाती है। उन्होंने कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा हुसैन करबला में जाए तो तुम मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे को सवार देना। कहा लाओ भाई, आखिरी मर्तबा तुम्हारे बाल काट दूं। अरे बहन की मोहब्बत का तुम्हें क्या पता, बहन की कितनी मोहब्बत होती है। रोती जा रही है और बाल काटती जा रही है, आंखों में आंसू और बाल काट रही है। कहा बहन क्यों रो रही हो? कहा भाई मुझे माँ याद आ गई। और कहा माँ याद आ गई, उन्होंने बताया था ये आपके बाल धूल में सन जाएंगे, खून में सन जाएंगे। लाओ, कभी सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक के हाथों को चूमती है, कभी बालों को चूमती है, अपने नाना का अमामा लेके आती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का साफा बांध दिया गया, हजरत हमजा की सिरे पहना दी जाती है और अपने बाप की तलवार इमाम हुसैन के हाथ में दे देती है। कहा जाओ भाई, नाना का दीन जिंदा करने के लिए जाओ, नाना के दीन और नाना के वादे को वफा करने जाओ। जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। हुसैन पाक ने जब घोड़ा आगे बढ़ाया तो हुसैन पाक का घोड़ा आगे नहीं चलता। हुसैन पाक जोते रस्सी खींच रहे हैं, मगर घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ता। घोड़ा पसीने पसीने है। हुसैन पाक ने एड़ मारी, मगर फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। कहा क्या तू भी बेवफा हो गया है? घोड़े ने सर हिला करके कहा नीचे को देखो। घोड़े ने जब नीचे देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, हुसैन पाक के घोड़े के आगे हाथ रखी हुई खड़ी है। घोड़ा अपनी ज़बान हाल से यूं कह रहा होगा, ओ हुसैन सुनो, मैं मर सकता हूँ मगर आपकी बच्ची को ठोकर नहीं मार सकता, आपकी बच्ची को तकलीफ नहीं दे सकता। अरे जानवर भी सैयदों का इतना एहतराम करते हैं, जानवरों को जरा देखो। कहा मैं कभी ठोकर नहीं मार सकता, मैं दबा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। हुसैन पाक ने कहा बेटी क्या बात है, नीचे उतर आए। हजरत सकीना बोली बाबा जा रहे, वहां से चचा वापस नहीं आए, भैया वापस नहीं आए, हजरत कासिम वापस नहीं आए, फुप्पो के बच्चों ने मोहम्मद वापस नहीं आए, अली अकबर वापस नहीं आए, हजरत कासिम वापस नहीं आए। अब बाजार आप जा रहे, फिर मैं बाबा किससे कहूंगी? इतने में जब देखा बाप बेटी की बातों को, हजरत ज़ैनब आकर के फुप्पो आकर के अपनी भतीजी को गोद में ले लेती है। कहा बेटी हमें नाना के दीन को जिंदा करना है, हमें अपने आप को नहीं बचाना है बल्कि नाना के दीन को बचाना है। और नाना ने जो वादा कर लिया था वो नाना का वादा पूरा करना है। हम अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर नाना के सर को झुकने नहीं देंगे, अपने बाबा के सर को झुकने नहीं देंगे, अपनी माँ के सर को झुकने नहीं देंगे, ताकि दुनिया ये ना कहे फातिमा का बेटा करबला में फेल हो गया, अली का बेटा करबला में फेल हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा करबला में फेल हो गया। बेटियां तो हमें जो है अपने आप को नहीं बचाना है बल्कि नाना के दीन को बचाना। इस्लाम 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 अली का दामन। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा बाबा जान ठीक है चले जाओ। घोड़े पे बैठ के करबला शरीफ में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, करबला शरीफ में हुसैन पाक शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद हुए खवालिद जालिम ने क्या किया ये भी बता दूं मैं तो। उसने हुसैन पाक के सर को जिस्म से जुदा करके और नेज़े पे लटका दिया। जैसे ही नेज़े पे लटका करके चले, अब इन जालिमों ने उनके खेमे में आग लगा दी है। सैयद
شہزادیوں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں, سیدوں کے گریبان پکڑ کے نیچے ڈال دیا تھا. حسین پاک کی چھوٹی سی بیٹی کربلا میں کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے, مجھے میرے بابا دکھا دو. حضرت سکینہ ڈھونڈ رہی ہے, کہہ رہی ہے تم نے میرے بابا دیکھے ہیں؟ میں اپنے بابا سے دو باتیں کروں گی, میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھوں گی, اپنے بابا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے لیٹوں گی, مجھے اپنے بابا کو چومنا ہے, مجھے اپنے بابا کو دیکھنا ہے. 7 سال کی بچی ضد کرنے لگتی ہے, مگر کہیں بابا دکھائی نہیں دیتے. سیدہ زینب نے جب دیکھا, اپنی بھتیجی کا ہاتھ پکڑا, حسین پاک کے پاس لے آئی, لاش مبارک کو دکھائی, یہ تمہارے بابا کا جسم ہے, اور سر ظالموں نے نیزے پہ ٹانگ دیا ہے. سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے بابا بابا مجھ سے ایک مرتبہ بات کرو, مگر ایک ظالم یزیدی کتا بھیڑیا جو روپیے کے لالچ میں, جو دولت کے لالچ میں, ارے یہ تو بھیڑیے کتے تھے, یہ تو لالچی تھے. حسین پاک کی بیٹی ہے, سگی بیٹی ہے, بالکل سگی بیٹی, اب ڈھونڈ رہی ہے, تلاش رہی ہے بابا کو, مگر اس ظالم یزیدی نے جب اس بچی کو دیکھا, 7 سال کی بچی ہے, کانوں میں بالی پہنے ہوئے ہے, کانوں میں بالی پہنے ہوئے ہے, اس ظالم یزیدی کی نیت خراب ہو جاتی ہے. بالی پہ نظر پڑی تو بالی پہ اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ سونے کی بالی کسی طریقے سے میں لے لوں, کیونکہ وہ تو دولت کے لالچی تھے. جب سیدہ سکینہ کی طرف کو چلا, حضرت سکینہ کانپ گئی, حضرت سکینہ ڈر گئی, حضرت سکینہ تھرا گئی, بخار آ گیا. یہ ظالم اتنا بڑا دیو ہے کل, ارے موٹی موٹی آنکھیں نکال کے, بال بگڑے ہوئے ہیں, چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. یہ ظالم سیدہ سکینہ کی طرف کو چلا, حسین پاک کی بیٹی ڈر گئی اور چیخ مار کے واپس جب پیچھے کو بھاگتی ہے, پیچھے کو کہہ رہی ہے پھپھو مجھے بچا لو, مگر یہ ظالم سیدہ سکینہ کے پیچھے دوڑا. جب اتنی تیزی سے دوڑا اور دوڑتے ہوئے چھوٹی سی 7 سال کی بچی کی یہاں گردن پہ اتنی زور سے اس نے تھپکی ماری, حضرت سکینہ ریتے میں گھسٹ جاتی ہے, منہ کے بل گرتی ہے. اللہ جانے ناک سے خون نکلا, اللہ جانے منہ سے خون نکلا. نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے یہ دین اور اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ اگر تم ایسے ہی کھیل کھیلتے رہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. آج 3 بچوں نے یہ جلسہ کیا ہے, بولو ہمیں کتنی باتیں مل رہی ہے. یہ علماء یہاں پر موجود ہیں, یہ سیدزادے یہاں پر موجود ہیں. حضرت سکینہ کی آنکھ, حضرت سکینہ کی ناک میں سے یا منہ میں سے اللہ جانے کہاں سے خون نکل رہا تھا اور آنکھوں میں ریت پڑ جاتی ہے. کہہ رہی ہے پھپھو مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. ہم اتنی نسلوں کے بعد, یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں. ارے وہ تو سگے ایک دم ڈائریکٹ حسین پاک کی بیٹی ہے, سگی بیٹی ہے, مگر ظالموں کو پھر بھی رحم نہیں آیا, اتنی زور سے تھپکی ماری. حضرت سکینہ کہہ رہی ہے مجھے چھوڑ دو, میں بابا میں حسین کی بیٹی ہوں, ارے مجھے چھوڑ دو, میں حسین کی بیٹی ہوں, مجھے سیدہ فاطمہ, مجھے فاطمہ کی پوتی ہوں, میں علی کی پوتی ہوں, ارے مجھے چھوڑ دو. مگر وہ ظالم جو تھا اس نے یہاں سے پکڑ کے بال اتنی زور سے سکینہ کے جھٹکا مارا, حضرت سکینہ بیٹھ گئی اور کپ کپانے لگی. حسین کی سگی بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے, اللہ اللہ. اس ظالم نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا, جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, حضرت سکینہ ڈر جاتی ہے, منہ گھما لیتی ہے, اور جب منہ گھمایا اس ظالم کو غصہ آیا, اس نے اتنی زور سے تماچا مارا, حضرت سکینہ کے منہ پہ 5 انگلیاں چھپ جاتی ہے, ارے زمین لرز جاتی ہے. سیدوں کے منہ پہ تماچا, وہ بھی حسین پاک کی سگی بیٹی. ان سے دیکھو یہ عاشق حسین ہے, انہیں دیکھو عاشق حسین ہے, جتنے تم بیٹھے ہو سب عاشق حسین ہے. یہ علماء نے حسین, عاشقان حسین ہے, وارثان انبیاء ہے. اور وہ ظالموں کو دیکھو, حسین پاک کی سگی بیٹی کے منہ پہ اتنی زور سے تماچا مارا, حسین پاک کی بیٹی کی چیخ نکل گئی, زمین کانپ گئی, آسمان لرز رہا تھا. اگر اجازت مل جائے, فرشتے کہہ رہے تھے مولا اگر ہمیں اجازت مل جائے تو اس ظالم کے اتنی زور سے تماچا مارے, اسے زمین میں دھسا دیں گے. مگر کہا دیکھو سیدوں کا پاور, دیکھو سیدوں کا
सब्र देखो, सैयदों का इम्तिहान देखो। हजरत सकीना कांप रही है, कहा मुझे छोड़ दो। फिर इस जालिम ने जब हाथ बढ़ाया, हजरत सकीना के कान की बाली पकड़ ली। अरे जालिम, कम से कम वो बाली का कुंडा खोल लेता और बाली कान से निकाल लेता ताकि हुसैन पाक की बेटी को तकलीफ नहीं होती, मगर इस जालिम ने बाली पकड़ के ऐसे इतनी जोर से झटका मारा, हजरत सकीना का कान चिर जाता है। अब बताओ यहाँ से चिरेगा तो कितनी तकलीफ होगी, चीख निकल जाती है। हजरत सकीना दौड़ती हुई पप्पो की गोद में जाके गिरी। सैयदा ज़ैनब ने मिट्टी लेके अपना दुपट्टा लगा के दबा दिया, कहा बेटी ये तो कुछ भी नहीं, अगर हमें गर्दनें देनी पड़ेंगी तब भी हम नाना के दीन से पीछे नहीं हटेंगे। हुसैन पाक तो शहीद हो गए, तभी तो किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, या अली, या अली, या अली। एक मर्तबा, अरे 1 बजे तक का टाइम था, 1:26, बस थोड़ी देर और सुनो, थोड़ी देर बस, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट चल रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि तारीख के हवाले हम तक पहुंच जाए। इन बच्चों की मेहनतें देखो, ये मोहम्मद अयान है और मोहम्मद शाकिर है, मोहम्मद आसिफ है और हसनैन है, और इनका साथ देने वाले इनके दोस्त हैं, सुभान अल्लाह। और इनका साथ देने वाले तुम सब हो। यार इन बच्चों ने कदम उठाया, दिल पिघलाया हफ्तों से। कभी मैं आया इनके अयान के यहाँ तो ये कारी साहब बैठे, कभी 4 बजे खाना खा रहा है, कभी 3 बजे खाना खा रहा, सैयद साहब से पूछो, कभी दोपहर में खाने का पता ही। कोई तो ये कह रहा है अरे क्या वैसे गुजारा नहीं हो रहा, मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के नाम सिर्फ जिक्र करने के लिए, महफिल सजाने के लिए, समझे। जिस दिन अगर हुसैन पाक का सदका मिल गया ना तो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। सुभान करता कोई है सुभान अल्लाह, मगर पूरा गांव उसका इनाम पाता है। सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हैं, ये सारे उलमा तक बैठे, देख रहे हैं पीछे तक कितने उलमा, और कुछ चले गए हैं अपनी जरूरत के तहत। ये सारे उलमा बैठे हैं। नबी ने फरमाया था, मालूम है क्या फरमाया था? अगर एक आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, सुभान सैयद साहब कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी ये फरमाते हैं कि गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार इतने आलिम आए हैं और अगर ये दुआ कर दें सैयद साहब, तो इतनी दुआएं दे रहे हैं इन बच्चों को। और ये मौलाना नाज़िरुल क़ादरी साहब, इनकी बड़ी नाज़िम साहब, और हमारे हकीम और मौलाना शाकिर साहब क़िबला, और मौलाना नबी हसन साहब क़िबला, और साबिक़ इमाम साहब कारी मोहम्मद साहब क़िबला। हाँ समझे, अल्लाह ताला इन कितनी मोहब्बत है यार। पीछे इमामत करते थे, आज हाजिर हुए इन बच्चों ने। तुम्हारे बच्चे अगर चोर होंगे ना, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा चोर हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मालूम है तुम्हारे घर कौन आएंगे? चोर आएंगे, क्योंकि उनके दोस्त अहबाब कौन होंगे? चोर होंगे। तुम्हारे बच्चा अगर शराब पीने लगे ना, मालूम है तो तुम्हारे घर कौन आएंगे? शराबी आएंगे, डुलते उलते पीते बोलते। कौन आएंगे बोलो? शराबी आएंगे। तुम्हारे बच्चे अगर जुआरी हो तो कौन आएंगे तुम्हारे घर? जुआरी। और अगर तुम्हारे बच्चे नमाजी हो तो तुम्हारे घर नमाजी आएंगे। और अगर तुम्हारे बच्चे अच्छा काम करने लगे, दीन का काम करने लगे, तो तुम्हारे घर कौन आएंगे? अच्छे अच्छे आलिम आएंगे, दीनदार आएंगे, जिनके लिए लोग तरसा करते हैं, वो तुम्हारे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं क्या करो, दुआएं कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को शादो आबाद फरमाए और हमारी नस्लों में इन बच्चों को घुट्टियों में अहले बैत की मोहब्बत पिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन आमीन। नबी की मोहब्बत डाल दो, सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों को बता दो कि हम मरेंगे
تو اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہوئے اور جئیں گے تو اللہ و رسول کا ذکر. اسلام زندہ باد. بولو انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. کتنا پیارا وقت ہوا ہے. ان بچوں کی محنت کام آ بے گئی. شک بے شک. 1.5 بچوں کا ہے. کیونکہ دیکھو ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اجازت دے دے پرشاسن پولیس والے یہ سب. حالانکہ بچے کسی معزز شخص کو لے کے گئے ہوں یا چیئرمین صاحب کو یا مجھے پتہ نہیں ہے کسی جی ارے ہاں بیٹھے تھے جی معزز آدمی سمجھے ان کو لے کر کے گئے تو اجازت ملی ہے 1 بجے تک کی تھی. تو اب ہمیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 3 بجے تک 4 بجے تک ہمیں کل کو پھر مطلب اگلے سال کو پھر اجازت لینی ہے. ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ کہیں یار یہ بندے سچے ہیں اور یہ بندے اچھے ہیں. بس میرا یہ پیغام اتنا کہہ کے جاؤں گا. اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑو. تم بھی جڑو اور بتا دو نوجوانوں تم موبائل پہ ٹائم خرچ کرتے رہتے ہو یار. 5 منٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ذرا نکال کے تو دیکھو. تم 1000 روپے 500 روپے تمہارے یہاں کوئی مہمان آ جائے سمجھے تو 500 روپے اشارے میں اٹھ جاتے ہیں بھائی بولو اٹھتے نہیں. ٹھنڈا منگا لو یہ منگا لو 500 روپے اشارے میں. اب 500 روپے تم اپنے بچوں کی کسی کا برتھ ڈے ہوتا کسی کا کچھ ہوتا کئی 1000 روپے اٹھا دیتے ہو یار. اپنے بچوں کی خوشی کے لیے تو کرتے ہو. کیا 500 روپے یا 1000 روپے نبی کے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے؟ ان کے ذکر کے لیے نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے تمہاری یہ ادا قبول کر لی تو تمہاری نسل زندگی بھر خوشیوں میں کھیلتی رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مبارکباد دیتا ہوں سارے لوگوں کو. ان تینوں نے اپنے گھر سے نہیں کرا یہ بھی تم لوگوں سے کیا اور تم لوگوں نے ساتھ دیا ہے تو کیا. یہ تینوں بیٹھ یہ مت سمجھیے کہ میں ان تینوں کی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اور بچے ہمارے دین کی طرف جڑے. بے شک. میرا مطلب سمجھ رہے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جڑے. یہ تینوں اگر بیٹھے رہتے سنتے رہتے تو مجھ جیسا آدمی 5 منٹ 10-12 سال میں ہوا ہے حضرت. یہ پروگرام 10-12 سال میں ہوا ہے. ماشاءاللہ 10-12 سال پہلے ہوا تھا یہ یا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہر سال ہوگا انشاءاللہ. بولو ہر سال انشاءاللہ. میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں ادھر آڑ میں سمجھے. ان سے بھی میں کہہ کر کے جاؤں گا تم بھی اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیا کرو بچوں کو بتایا کرو تاکہ تمہارا سر اونچا ہو. تمہارے بچے غلط بچوں سے بچ جائیں سمجھے. اب انہیں پتہ چلے گا دھیرے دھیرے موبائلوں میں سرچ کرو گے کون کون مولانا قاری ناظر القادری صاحب قاری شاکر صاحب سید صاحب مولانا شاہد صاحب حکیم جی. بتاؤ ہمیں اچھے مولانا کو بلانا. کتنے مولانا تمہارے یہاں آئیں گے بے شک سمجھے. کتنے کوئی کہے گا میرے یہاں ناشتہ کوئی کہے گا میرے یہاں کھانا. ابھی جن کے یہاں کھانا نا محمد ایان کے یہاں صبح سے ہی ان کے گھر کی بچیاں جھاڑنے پوچھنے اور سب ساتھ دے گا. علماء کے لیے بیڑا چمن کر دیا سمجھے. صبح سے ہی جھاڑ پوچھ ادھر ادھر بسلری ٹھنڈا گرم پانی مطلب پوری خوشی خوشی میں. اور اگر کوئی چور آتے تو ایک ادھر چھپتی ہوتی ہے ادھر چھپتی ہوتی نحوستیں برستی. اب اچھے اچھے لوگ آ رہے ہیں سب کھا کر کے دعائیں کر کے یہ صاحب تو دیکھ کیا. اور ائمہ سب لوگوں کی اصل میں ابھی ان بچوں نے کیا نا تو جو باہر کے لوگ آئے تھے ان کی دعوت تھی. جو باہر کے لوگ آئے تھے ان کی دعوت تھی. اگر کسی امام کی دعوت ہونے سے رہ گئی ہو یا کسی کی تو معذرت ہم لوگ کھانے کے پیچھے اتنا نہ پڑیں گے انشاءاللہ. معذرت رہے گی کیونکہ وہ جیسے میں مہمان آیا یا اب سید صاحب کو سرپرست بنایا جلد آل رسول بھی یہ سرپرست ہے سمجھے. یہ حکیم جی سرپرست ہیں یہ سب سمجھ رہے. تو مہمانوں کے لیے اب انشاءاللہ تم سب جڑ جاؤ گے تو مہمانوں کے لیے کیا عوام کے لیے بھی خوب تگڑا. ایک بات اور اچھی میں نے دیکھا ان بچوں نے پہلے ہی لفافے بنا لیے اور ہمارے حضرت اسٹیج پہ بانٹ رہے تھے. وہی لفافے تھے نا. ہاں میں دیکھ رہا تھا ان بچوں نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے دے دیے. حضرت اب ہم نہیں جانے لفافے یہ ہیں تو جو بھی اپنی طرف سے جتنا ہو سک رہا نا انہوں نے جو بھی رکھے ہو مجھے پتہ نہیں لفافے میں کیا ہے تو اب وہ رکھ کے
اب وہ لباس وہ رکھ کے دے دیے، سمجھے، وہ رکھ کے دے دیے. اب وہ سب کا انعام جنہیں جانا تھا، ضرورت ہوتی ہے تو وہ چلے گئے ہیں. تو وہ انعام سب نے مولانا قاری ناظر القادری صاحب کے حوالے کیا، سمجھے، سید صاحب کے حوالے کیا تھا. اور بڑی بات یہ ہے ہمارے بڑے بڑے معزز لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے چیئرمین صاحب، اگر یہ سب آ جائے نا تو ہماری بلڈنگ ذرا انشاءاللہ سب ساتھ ہیں. ان بچوں کو لگے گا کہ ہمارے سرپرست ہیں، کوئی بچوں کو لگے گا کہ ہمارے سرپرست ہیں انشاءاللہ. سمجھے، بولو انشاءاللہ. اور دیکھو انشاءاللہ یار غلطیاں ہمارے بچوں سے، ہم مدرسے میں پڑھاتے تھے نا جسپور میں، تو کتنی غلطی لوگ کرتے تھے، ہم پیٹتے بھی تھے، مارتے بھی. ہو سکتا ہے ان بچوں سے غلطی ہو جائے، یہ بچے ہی تو ہیں، چھوٹے تو ہی ہیں نا، ایک دم مفتی تو بن نہیں گئے کہ صاحب غلطی نہیں کریں گے. تو اللہ کے واسطے کوئی ان کی زیادہ ٹانگ مت کھینچنا. یا کبھی اب انہوں نے جلسہ کر دیا اور کہیں ڈی جا وجا بج رہا تھا اور بیچارہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا، حالانکہ دیکھیو مت، اجازت نہیں دے رہے ہوں میں، اگر دیکھنے لگا تو کوئی پکڑ لے، اچھا جلسے بھی کرا رہے ہیں اور ڈی جے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں. بچے ہی تو ہیں، مگر بچوں نے کام کر دیا اور گاؤں کی عزت ہو گئی اور گاؤں میں رونق ہو گئی آپ لوگوں کے آنے سے. آپ جیسے اگر چیئرمین سے اور یہ سب لوگ جیسے وہ سب بیٹھے، آپ لوگوں کا یہاں آنا دل سے استقبال کرتے ہیں ہم پوری بستی والے، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی لمبی عمر ہو اور ہمارے لیے سرپرستی رہے اور دعائیں رہے ہمارے لیے. چیئرمین بستی صاحب کی چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ٹونی پٹھان، ویسے نام میرا ساہروم خان ہے. پٹھان تو بھائی پٹھان ہی ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ سلام پورے گاؤں کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے قیمتی سمے دیا. میں بھی دل سے اور ان بچوں کو بھی بہت بہت مبارکباد. جلسہ کامیاب ہوا، انشاءاللہ اگلے سال اور جلسہ تگڑا کر کے بنائیں گے انشاءاللہ. دل سے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو انہیں اتنا دے، اتنا دے، آمین، ان کی آمین. دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اے اللہ ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دے. اے اللہ انہیں مولا کائنات حضرت علی کا صدقہ عطا فرما دے. نبی کے بچوں کا پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے. عثمان غنی، حضرت عمر، ابو بکر صدیق، ان سب کا صدقہ عطا فرما دے. مولا ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاۃ و سلام.